وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 482 سے پڑھیں گے اور سورہ الواقعہ شروع رہی ہے۔ دسمبر کی آج 16 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، مراد اس میں قیامت ہے، جب اس کی شروعات ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے واقع ہونے سے جھٹلانے والی یا اس کا دفاع کرنے والی۔ خافضۃ رافعہ، کچھ لوگوں کو وہ پست کرنے والی ہے اور کچھ لوگوں کو وہ اونچا کرنے والی ہے۔ عزت و شرف مرتبت کے اعتبار سے بات ہو رہی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وبست الجبال بسا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیا جانا۔ فکانت هباء منبثا، پس پہاڑ ہو جائیں گے اس گرد و غبار کی طرح کہ جو اڑائی گئی گرد ہوتی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اے مخاطبین انسانوں تم بٹ جاؤ گے 3 گروہوں میں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس وہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا خسارہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ دو گروہ ہو گئے۔ والسابقون السابقون،
اور آگے نکل جانے والے وہی ہیں جو مسابقت میں آگے نکلنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی وہ سب لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب ترین مراتب میں ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اس وہ نعمتوں والے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، بہت بڑا ایک گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی رسول پاک کی امت سے پہلے لوگوں کی طرف اشارہ۔ وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ علی سرر موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، جس طرح یہ لائنیں بنی ہوئی۔ یطوف علیہم، چکر لگائیں گے ان پر، ولدان، لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، باکواب و اباریق، ایسے پیالوں کے ساتھ، ایسے جگ سراہیوں کے ساتھ، وکأس من معین، اور ایسے آب خوروں ساغروں کے ساتھ جس میں شراب چھلکتی ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، اس شراب کے پینے سے ان کے سر درد نہیں کیے جائیں گے۔ ولا ینزفون، نہ وہ بیکار گفتگو کریں گے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی فضول باتیں کر، ایسے نہیں بات۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت ہوں گے اس سے جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، اور موٹی آنکھوں والی خوبصورت خواتین ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح ڈبیوں میں بند کیے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کے بدلے جو انہوں نے عمل کرتے رہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں وہ سنیں گے ان جنتوں میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ گاری کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلام سلام سلامتی کے علاوہ کچھ گفتگو نہیں ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتیوں کے ساتھ وہ سارے سلسلے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی وہ دنیا اور آخرت کی ساری سلامتیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دشواریاں اور بے قراریاں جنہوں نے گھیرے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو نجات دے۔ ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، پچھلے دن کی والدہ محترمہ وفات پائی ہیں، اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔ بے قراریاں گھر گھر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ بے سکونیاں کچھ ہماری بدعمالیوں کے اسباب ہیں، کچھ ہماری حدود کو پھلانگنے کے اسباب ہیں، کچھ ہماری دنیا کے ساتھ دلچسپیاں اور اس کے اندر ساری قوتیں صرف کرنے کے اسباب ہیں۔ ان تمام مشکلات میں اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمارے جتنے یہ نورانی چہرے ہیں اللہ سب کو اللہ خیر رکھے، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ حضرات، سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ، قیامت کا نام ہے۔ قیامت ہونے والی، قائم ہونے والی کا یہ بھی ایک نام ہے کہ واقع ہونے والا ہے وہ حادثہ، وہ کٹ ہونے والا ہے، وہ حشر ہونے والا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ مکی صورت کہلاتی ہے اس لیے کہ یہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکی زمانے میں نازل کی گئی صورت ہے۔ یہ 96 آیا، اس میں 90 اور 93 آیات ہیں، وثلاث رکوعات، 3 اس کے اندر رکوع ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، حضرت آپ کا چہرے مبارک میں چند بال جو سفید نظر آ رہے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ اس حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود والواقعات والمرسلات۔ ایک حدیث میں اس طرح وضاحت آتی ہے، ایک میں یہ آتا ہے کہ سورۃ ہود واخواتھا، سورہ ہود اور سورہ ہور جیسی اور کئی صورتوں کے بیانات نے مجھے بوڑھا کر کے رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پر اس کا اثر ہونا چاہیے،
اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، یعنی دل کے اندر اس کے اثرات مثبت پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ مجھے بات یاد ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے درخواست کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، دنیا مر جائے، حالات خراب ہو جائیں، کسی کی پریشانیاں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آتا، کسی کے دکھ درد میں مجھے شریک ہونا نصیب ہی نہیں آتا، اس کا مجھے حل بتائیں۔ درد تو پیدا ہوا نا کہ میری یہ کیفیت ہے، یہ میری ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا سیرت نبی کا مطالعہ کرو، میرے پاک پیغمبر کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات۔ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، 8-9 سال کہتے ماں چلی گئی، اللہ اکبر۔ تو جو آپ کی رضائی ماں تھی، آپ فرمایا کرتے تھے ام ایمن کو، ہاذی امی بعد امی، میری اصل ماں کے بعد یہ میری ماں۔ الفاظ جو سمجھتے ہیں اس کے معنی ہلا دینے والے الفاظ، ہاذی امی بعد امی، میری والدہ جنم دینے والی ماں، وہ چھاتیوں کا دودھ پلانے والی ماں کے بعد ام ایمن میری ماں۔ مجھے پھر بار بار علامہ اقبال مرحوم کا قول یاد آ جاتا ہے، انہوں نے فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کے پیروں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، تو اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی یہ تھوڑا سارا غور کرنے کی بات ہے، ماں کا احترام کرنے کے درجات کو، فضیلت کو، برتری کو درجہ بندی کی شکل دے کر انہوں نے اپنے ایک موقع پیش کیا ہے کہ جس ماں کے پیروں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، اس کا سلامتی والا سر، عزت و شرف والا، شرف اور بزرگی والا سر، اس کا احترام کتنا ہوگا۔ اللہ کرے ان باتوں کی اللہ علیہ سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرات، قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو پتھر بھی ہلا دیتا، سینے چیر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ پتھر جو تھے، اللہ نے ان کو اس قرآن کے ذریعے گال کے رکھ دیا، اور انہوں نے بولا ہے یہ قرآن اتنی مضبوط ترین ایک صفت ہے، ایسا کلام ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ساری دنیا مل کر اس کی جڑوں کو ہلا نہیں سکتی۔ اس کی اتنی مٹھاس ہے، دنیا میں اتنی کوئی میٹھی شے آپ کو نظر محسوس نہیں آئے گی۔ اتنا سربلند ہے اس کا کلام اور اس کی مرتبت کہ بڑے بڑے مرتبات کو جمع کریں تو قرآن کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں یہ نصیب کرے، ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ارشاد ہوتا ہے، ہاں بھائی یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کر رہا ہوں۔ ہر قاری، ہر پڑھنے والا، کوئی مبتدی جو کام کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، آغاز کرتا ہے، میں اس ذات کے نام پر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ذات ہے۔ اس سے زیادہ کو ارحم الراحمین جو ہوا، اس سے زیادہ رحم نہیں کر سکتا۔ اذا وقعت الواقع، جب وہ واقع ہوگی، واقع ہونے والی، قیامت کا جب آغاز ہو جائے گا، سٹارٹنگ ہو جائے گی، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو کا اشارہ ہے، وہ اللہ نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونا، اس کے وجود میں آنے کے لیے کوئی شے جھٹلانے والی، روک دینے والی، اس کا انکار کر دینے والی کوئی شے نہیں ہے، وہ ہو کے رہے۔ خافضۃ الرافعہ، پھر جب وہ واقع ہوگی، کچھ لوگوں کو وہ پست کر دے گی ان کے نتائج کے اعتبار سے، کل لوگوں کو وہ بڑی بلندیاں نصیب فرمائے گی۔ پاس ہونے والے خوش نصیب ہیں، پاس ہوں گے، جنتیں ملیں گی، انعامات ملیں گے، اللہ کی زیارتیں ملیں گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ بد نصیب جو فیل ہونے والے لوگ ہیں، وہ چلائیں گے۔ قرآن مجید لکھا ہوا کہ آزار بار وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا، چلائیں گے، روئیں گے، کاش کے نتیجہ نہ نکلتا، کاش کہ یہ میرا رزلٹ نہ تھا، کاش کہ یہ برو وقت مجھے دیکھنا پڑتا، میری کوئی دلیل، میرا کوئی مال، میری کوئی سلطان برہان کوئی کام نہیں آئی، میں مارا گیا۔
میرا ککھ نہیں رہا دوسرے لوگوں میں، چلائے گا روئے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ برا وقت اللہ ہمیں نہ دکھائے۔ خوش نصیبی کے جو منظر اللہ نے قرآن کے ذریعے پیش فرمائے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، دائیں ہاتھ میں نامہ کار ریکارڈ کا مل گیا، خوشیوں کے ساتھ کہا بھائی حاجی صاحب اور دوست میرے بھائی بزرگوں دیکھو میرا رزلٹ کتنا خوبصورت آیا، میرا یقین تھا کہ میں پاس ہونا ہے اور میرے اچھے نمبر آنے ہیں، بڑا ٹور مجھے ملا۔ یہ منظر اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ خافضۃ الرافعہ، کتنی وہ قیامت جب قائم ہوگی پھر اس میں کچھ چیزیں مخفف رکھی ہیں نا، اس کو تقدیر بولتے ہیں، یعنی چھپائی ہوئی عبارت۔ نتیجے کے ساتھ کچھ لوگ پست ہو جائیں گے، کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، یہ قیامت جب قیام سٹارٹ ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا جس طرح ہلا کے رکھ دیا جانا ہے، اتنے جھٹکے آئیں گے، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی ندی نالا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اللہ طول ایک ہی چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر بیان آتا ہے جس کا رنگین روئی، دھن کی روئی ہوتی ہے، پہاڑوں کا یہ رنگ بنا کے اڑا کے وجود ہی ختم کر دیا جائے گا۔ کتنے وہ جھٹکے ہوں گے، اللہ ہم آپ کو معاف فرما دے، کتنی وہ شدت ہوگی اس پروگرام میں۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح اڑی ہوئی گرد و غبار ہوتی، بکھرے ہوئے کوئی ذرات ہوتے ہیں، پہاڑ کہاں اور اس کی چٹانیں کہاں اور ان کی بلندیاں کہاں اور ان کا ٹھوس پن کہاں، سب فارغ۔ اور تم لوگ جو ہو، ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی 3 اقسام بندوں کی عمومی طور پر بنے گی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ویسے تو بے شمار کس میں ہوگی، یہ زیادہ تر جن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ ایک گروہ یہ ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، رزلٹ کارڈ جن کو سجے ہاتھ ملے گا، یہ وہ لوگ میمنہ۔ فرمایا ما اصحاب، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی، کیا ٹور ہے ان بندوں کا جن کو یار اللہ رزلٹ دے گا اور دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، کیسی شان ہے ان لوگوں کی، یہ اللہ ہی فرما رہے ہیں۔ اندازہ فرماؤ امتحان لینے والا اللہ، نمبر دبان والا بھی اللہ، تے خوشخبری سنانے والا بھی اللہ، کیسی شان ہوگی جن کو دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملے۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی کم بنا دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ اصحاب المشأمہ، وہ بد نصیب جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنا برا حال ہے ان کو جو رزلٹ کارڈ ملتے ہی پتہ چل جائے گا یہ جنت سے محروم، رحمتوں سے محروم، اپنی زندگی کی کاوشوں سے محروم نالائق یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جنت کے وارث نہیں بنائے گئے، محرومی کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور ہمیشہ جنت میں جہنم میں رہنے والے یہ ٹولہ ہے۔ والسابقون السابقون، ایک جو لوگ ہیں سب سے آگے نکلنے والے ٹاپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذکر فرمایا جنت کے 8 دوارے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان کے دروازوں کے نام ہیں، کسی کا نام ریان ہے، کسی کا نام صلات ہے، تو وہ دروازوں کے نام پر ان خوش نصیبوں کو بلایا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے حضرت تسی اس دروازے چ آ جاؤ، حضرت تسی اس دروازے چ آؤ نا، جنت تہاڈا سرٹیفکیٹ کول ہے نا۔ فرشتے کہیں گے حضرت تسی ایتھوں آؤ۔ یہ ماحول ہے جب تو جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ عرض کیا اللہ کے رسول سے، کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے کہیں گے جناب تسی ایتھوں تشریف لے آؤ، ایتھوں آؤ۔ امام علیہ نے فرمایا صدیق اے ابو بکر، میرا گمان ہے، یقین ہے کہ 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے۔ یہ وہ شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ، رسول پاک فرمایا دنیا میں جس بندے نے میرے احسانات کیے ہیں، مہربانیاں شفقتیں کی ہیں، میں نے سب کے بدلے دے دیے۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں میں اس کے بدلے دے ہی نہیں سکا، میرا رب بدلے دے گا۔ تو یہ وہ خوش نصیبیاں حضرت، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، بڑا پیار کرنے والا رب اپنے بندوں سے۔
یا عبادی یا عبادی نبے عبادی، میرے بندے کو دس دیو وہ میں بڑا معاف کرنا رہا ہوں، میرے کو آ جاؤ۔ میں مسجد میں داخل ہونا ہے تو زبان رسالت نے کیا تعلیم دی؟ دایاں قدم اندر رکھو دروازے سے تو کیا پڑھو؟ پڑھو آخر دن ابواب الرحمت کا باب ان کی جمع ابواب، دو دروازے ہیں ہمارے سارے ادارے کے، وہ عموماً بند رہتا ہے، یہ کھلا رہتا ہے، دو دروازے ہیں، تو ساری دنیا اندر آ جاتی ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، اللہ کے بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نمازوں کے لیے جمعوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اللہ تیرے گھر میں ہوں تو رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ اللہ تیری رحمت کے میں آ گیا ہوں تیرے گھر سونے ہوں تواڈے گھر حاضر ہو رہے ہیں، تے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دو۔ دروازہ دیکھ کھولا بندہ اندر آ جاتا ہے۔ یہ زبان رسالت کی فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے۔ جو عربی لغت کو جاننے والے لوگ ہیں حضرت صاحب وہ بس ہو جاتی، فارغ ہوئے، نماز پڑھی، دعا کی، فارغ ہو، اب جانے کی تعلیم کیا دی ہے؟ یہ پہلے دایاں قدم اندر رکھنا تھا، اب بایاں قدم باہر رکھو اور اللہ سے سوال کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل کا معنی یہ ہوتا ہے زائد انعام۔ آپ نے مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے رکھا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا ٹھیک ٹھاک پڑھے گا اس کو 100 نمبر ملیں گے۔ جس طرح دیہڑی تے بندہ لاندے ہو تو بندہ کام اچھا کر دیں گا، یا تیرا 50 روپئے تینوں زائد دے دیں، جب پکوڑے کھا لیں، پکوڑے نہ کھائیں چلو مونگ پھلی کھا لیں۔ مثال میں دے رہا ہوں، وہ سکھایا ہے کہ یا اللہ نمبر بھی پورے ملیں تو مجھے زائد بھی انعام ملے۔ تیرے در پہ آیا ہوں، سوالی بن کے آیا ہوں، محسیت مجرم آیا ہوں، ترلا مارنے کے لیے آیا ہوں اور مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ شاہ اے بلکہ شاہان شاہ تیرے در پہ آیا ہوں تو جاتے ہوئے معذور نہ کرنا، ودیہ سرا انعام بھی دے۔ اللہ کرے ہمیں اس معاشرے میں کامیابیاں فرمائے۔ والسابقون السابقون، اور ٹاپر آگر نکلنے والے وہی ہیں سبقتے لے جانے والے، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں، سادہ لفظ میں محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں۔ اچھا جی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ثلۃ من اللہ، بہت بڑا ایک گروہ ہوگا، پہلے سارے نبی اور رسولوں کی جماعتوں میں سے بھی ایک جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، ان کے مقابلے میں ظاہر ایک امت میں کچھ لوگ ہوں گے، علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پہ ہوں گے کہ جو تخت جو ہے سونا کی تاروں کے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، وہ اس پہ تکیے لگانے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے والے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر ان پہ لگانے والے ہوں گے لڑکے، جو بچے فوت ہوں گے ان کو لڑکوں کی شکل میں ہمیشہ لڑکے ہی رکھا جائے گا، خدام لأہل جنہ، جنتیوں کے خدام بنا کر اللہ ان کو جنتوں میں رکھیں گے، موج کرو گے، بے اکواب، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، اباریک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جگ ٹائپ جس کی ٹوٹی نہ ہو، وہ برتن جس میں وہ ڈیل کے جگوں میں پانی ڈال رہے ہیں، بکاس پیالے ایسے ہوں گے آب خورے، یا ساگر بھی کہا جا سکتا ہے، میں مائن بہتی ہوئی سفید رنگ کی چھلکتی ہوئی شراب کے پیالے، یہ ان کو پلانے کے لیے شراب۔ پھر فرمایا شراب پی کے گڑبڑ نہیں ہوگی، لا یصدعون عنہا، وہ پاک شرابن طہورا ہوگی جس کے ان کا نہ سر درد کرے گا، ولا ینزفون، نہ وہ غیر ضروری فضول بات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ذہن بھی صاف رہے گا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کا بنایا ہوا شراب، لفظ شراب مشروب کو بول رہے، پین والا کوئی شے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ کچھ شیک بنایا جائے گا، وہ گیڑا دے کے بڑا شاندار، اللہ تعالیٰ وہ نصیب بنا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل وہ ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، کوئی چتری والا کیلا پسند کر رہا ہے، کوئی کنو پسند کر رہا ہے، کوئی بالٹا پسند کر رہا ہے، وہ انار، وہ کہتا ہے وہ تو یار انگور ودیا سے لے آئیں، سبحان اللہ، کہتا یار تم کھجورا بھی لے آ جائے تھوڑی، وفاکہۃ مما یتخیرون واللحم الطیر مما یشتہون، پرندوں کے گوشت جو وہ چاہیں گے، وہ کہیں گے چلو تتر پکاؤ جی،
وہ کہیں گے بٹیرے بگاؤ جی، وہ کہیں گے چڑے بگاؤ جی، ٹھیک ہے کش نہ کر کے بڑے اچھا، اللہ کرے ہم پاس ہو جائیں۔ وحور عین، اور وہ خوبصورت خواتین حسینہ موٹی آنکھوں والی بیویاں بھی ہوں گی۔ اے جڑے بیوہ لوگ نے ذرا توجہ کریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ اس طرح خوبرو ہوں گی جس طرح ڈبیوں میں بند کیے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ سارا بدلہ جزا ہوگی جو وہ عمل کرتے رہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتوں میں نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ گاری کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلامتی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ سلامتی کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرات، سورۃ الواقعہ یہ مکیۃ وہی 96 96 آیات ہیں، وثلاث رکوعات، 3 اس میں رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ یا ڈھٹانے والی، خافضۃ الرافعہ، اس کے نتیجے میں کسی کو پست کرنے والی ہے، کسی کو وہ اونچا کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین ہلا دیا جانا، وبست الجبال بسا، اڑا دیے جائیں گے پہاڑ اڑا دیا جانا، فکانت ہباء منبثا، پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح اڑائی ہوئی گرد و غبار ہوتی ہے۔ وکنتم، او انسانو تم ہوں گے، ازواجا ثلاثہ، 3 گروہ میں بٹو گے۔ فاصحاب المیمنہ، وہ دائیں ہاتھ میں ملنے والے جن کے رزلٹ کارڈ ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیسے ہیں وہ شان والے جن کے دائیں ہاتھ میں رزلٹ ملیں گے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیسا ہے برا حال ان کی ناکامی جن کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملیں گے۔ والسابقون السابقون، او آگے نکلنے والے، بہت آگے سب کو لے جانے والے، اولئک المقربون، یہ جماعت یہ گروہ اللہ کا مقرب ہوگا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من بہت بڑا گروہ پہلے لوگوں پہلی امتوں سے، وقلیل من الآخرین، بعد میں آنے والوں میں بھی کچھ لوگوں سے کم۔ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، اس پہ تکیہ لگانے والے یا ٹیک لگانے والے ہوں گے آمنے سامنے کے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ اکواب، پیالوں کے ساتھ لیے ہوئے، اور ان کے ہاتھوں میں جگ ہوں گے۔ وکأس من معین، اور ساگر ان کے ہوں گے پلانے والے، اور چھلکتی شراب جس میں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، اس میں ان کو سردرد نہیں کی جائے گی۔ ولا ینزفون، نہ وہ بہکی باتیں کریں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جو وہ چاہیں اور پسند کریں گے۔ ولحم طیر، پرندوں کے گوشت، مما یشتہون، جو وہ چاہیں اور خواہش کریں گے۔ وحور عین، اور موٹی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں، کا امثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح موتی ہوتے ہیں ڈبیوں میں بند کیے ہوئے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کے بدلے جو وہ عمل کرتے رہے۔ لا یسمعون فیہا، وہ نہیں یہ خوش نصیب سنے گے ان جنتوں میں، لغوا ولا تأثیما، کوئی لغو بات نہ کوئی گناہ گاری کی بات، کوئی فضول بے حیائی کی بات نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہوگی بات سلامتی، سلام قولا من رب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔